السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج ہم سورہ یوسف کا مختصر تعارف دیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کل سے سورہ یوسف کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس طرح کہ ہم روزانہ ایک رکوع کا تلاوت اور ساتھ ترجمہ سنتے ہیں۔ یہ صورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروایا تھا کہ بنو اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے، مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے؟ ان لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کے پاس چونکہ بنو اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور اس طرح آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ نعوذ باللہ آپ سچے نبی نہیں ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورۃ یوسف نازل فرما دی، جس میں پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ دراصل بنو اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ انہی کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کے 12 صاحبزادے تھے۔ انہی کی نسل سے بنو اسرائیل کے 12 قبیلے پیدا ہوئے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادوں کے ساتھ فلسطین میں مقیم تھے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین بھی شامل تھے۔ ان دونوں کے ستیلے بھائیوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، جس سے قافلے نے انہیں اٹھا کر مصر کے ایک سردار کے ہاں فروخت کر دیا۔ شروع میں وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن اس واقعے کے تحت جس کی تفصیل اس صورت میں آ رہی ہے، اس سردار کی بیوی زلیخا نے انہیں گرفتار کروا کے جیل بھجوا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب کی تعبیر دینے پر بادشاہ ان پر مہربان ہوا اور انہیں نہ صرف جیل سے نکال کر باعزت بری کر دیا، بلکہ انہیں اپنا وزیر خزانہ مقرر کیا اور بعد میں حکومت کے سارے اختیارات انہیں کو سونپ دیے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو فلسطین سے مصر بلوا لیا۔ اس طرح بنو اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ سورہ یوسف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی تسلسل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور تقریباً پوری صورت اسی کے لیے وقف ہے، اور یہ واقعہ کسی اور صورت میں نہیں آیا ہے۔ اس واقعے کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر ایک حجت قائم فرما دی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ یہ بات ان پر بھی واضح تھی کہ اس واقعے کا علم ہونے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، لہٰذا یہ تفصیل آپ کو وحی کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو کفار مکہ کی طرف سے جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کے پیش نظر اس واقعے میں آپ کے لیے تسلی کا بھی بڑا سامان تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سازش کے نتیجے میں بڑے سخت حالات سے گزرے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت و شوکت اور سربلندی عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے انہیں تکلیفوں کا نشانہ بنایا تھا، ان سب کو ان کے آگے جھکنا پڑا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھانا پڑ رہی ہیں، لیکن آخر کار یہ سازشی لوگ آپ کے ہی سامنے جھکیں گے اور حق غالب ہو کر رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے بہت سے سبق ہیں، اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ اس طرح اس صورت کو احسن القصص بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت زبردست ہدایت کا سامان ہے، اگرچہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پہ عمل کریں تو۔ اس میں بہت سی چیزیں سمجھائی گئی ہیں، جس میں سرفہرست یہ ہے کہ جو ایک مشہور زمانہ مقولہ ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیا اور ہاتھ جاڑ کر واپس آ گئے کہ اب تو ہم نے ان کا کام تمام کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کنویں سے نکالا اور کس طرح ایک ناکردہ گناہ کی سزا میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال جیل میں گزارنا پڑے۔ تو کون سوچ سکتا تھا ایک گمنام قیدی جو قید خانے میں پڑا ہے، تہہ خانوں میں پڑا ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ وہ اسی ملک کا بادشاہ ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے اور کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہر وقت ہمارا مددگار اور کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن جی کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم سورہ یوسف کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پہلا رکوع انشاءاللہ کل سے ہم پڑھیں گے اور ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔